نمبر 2 بات، آج کتنا رمضان ہے بھائی؟ کتنا بھائی؟ 20 رمضان ہے، 20 رمضان ہے، ہاں جی 20 رمضان ہے، اور 20 رمضان کو ایک اہم عبادت ادا کی جاتی ہے، اس عبادت کو اعتکاف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اعتکاف کہتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جب ہجرت کر کے گئے، مدینہ میں 10 سال رہے۔ کتنا بھائی؟ 10 سال تک نبی پاک علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا ہے۔ اگر 1 سال قضا ہو گیا تھا سفر جہاد کی وجہ سے، تو آئندہ سال اس کا پھر قضا کی ہے، اس کی پھر قضا کی ہے۔ یہ اتنی اہم سنت ہے، اتنا اہم عمل ہے۔ رسول اللہ نے کچھ عمل کیے پھر چھوڑ دیے، کچھ کیے پھر چھوڑ دیے، لیکن اعتکاف پورے 10 سال مدینہ میں رہے تو کبھی ناغا، اگر ناغا ہوا تو اس کی قضا کی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من اعتکف یومن، من اعتکف یومن، جس کسی نے 1 دن کا اعتکاف کیا۔ کتنا بھائی؟ 1 دن کا اعتکاف کیا، لِابْتِغَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق، اللہ اور اس بندے کے درمیان، اللہ جہنم اور اس اعتکاف کرنے والے کے درمیان 3 خندقیں پیدا کر دیتے ہیں، اور 1 خندق کی چوڑائی پوری زمین و آسمان کے برابر ہے۔ 1 دن کا اعتکاف کرے، 3 خندقیں اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، حدیث شریف میں آتا ہے جس کسی نے من اعتکف فی 10 رمضان، جس کسی نے رمضان کے آخری دنوں میں 10 دنوں میں اعتکاف کیا، کحجتین و عمرتین، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے ادا کیے۔ میری بات آ رہی سمجھ؟ اور اگر بھائی 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتے، 1 دن کا، وہ سنت نہیں ہوگا، وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، 10 دن کا نہیں کر سکتے، یہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آخری 3 27 28 29 کا کر لو، 3 دن کا اعتکاف کر لو، تاکہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی اس حدیث کے زمرے میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر بھائی 3 دن کا آپ کے پاس وقت نہیں، 10 دن کا نہیں، 3 دن کا کرو، وہ سنت نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کے پاس 3 دن کا بھی وقت نہیں ہے تو حدیث شریف امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو کوئی مغرب سے عشاء، کب بھائی؟ مغرب سے عشاء اعتکاف کرے، اور اس اعتکاف میں کسی سے بات نہ کرے، سوائے قرآن کی تلاوت، ذکر اور عبادات کے کسی سے نہ کرے، عشاء تک اعتکاف کرے، اللہ اس اعتکاف پہ جنت میں ایک محل اس کے نام لکھ دیتے ہیں۔ بھئی یہ تو تھوڑی دیر کا اعتکاف ہے نا۔ اگلی بات، یہ بھی آپ نہیں کر سکتے، ارے جب کبھی مسجد میں داخل ہو جاؤ تو اعتکاف کی نیت کر لینا، جتنی دیر بیٹھے رہو گے اتنی دیر اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا اور نماز کا بھی ملے گا۔ بات ہے سمجھ؟ اور اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ نمبر 3، اگلی بات، اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ بھئی اسی آخری عشرے میں ایک مبارک رات ہے، اس مبارک رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اعتکاف جہاں اور کئی سارے مقصد ہیں اعتکاف کے، وہیں پہ شب قدر کی تلاش بھی مقصد ہے۔ اور شب قدر انتہائی عظیم اور بابرکت رات ہے۔ ایک رات 83 سال کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ آپ 83 سال عبادت کریں ایک طرف، اور ایک رات عبادت کر لیں ایک طرف ہے۔ 83 سال کی عبادت ایک رات میں مل جائے، کیا یہ سودا کمزور ہے؟ اگلی بات، یہ رات صرف اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے، باقی کسی امت کو نہیں دی۔ اور یہ کیوں دی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی امتوں کا ذکر کیا، ان کی عمریں بڑی لمبی، 1000 سال عمریں تھیں، 15 سال 100 سال عمریں تھیں، ہماری 60 سے 70 سال عمریں۔ حضور پاک غمزدہ ہو گئے، میری امت اگر عبادات میں ان کے برابر آنا چاہے تو ناممکن ہے، آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے فرمایا غمزدہ کیوں ہوتے ہو، ہم ایک رات دیتے ہیں، ایک رات میں عبادت کر لو، ان کے برابر تمہیں لے جائیں گے۔ بات آ رہی سمجھ بھائی؟ دوسری وجہ، رسول پاک علیہ السلام نے
ایک مجاہد کا، پچھلی امتوں کے مجاہد کا ذکر کیا جس نے 1000 سال تک جہاد کیا تھا۔ کتنا عرصہ بھائی؟ 1000 سال تک صحابہ پریشان، اللہ کے نبی 1000 سال تک وہ جہاد کر رہے ہیں، ہم اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی بھی پریشان تھے، صحابہ بھی پریشان تھے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے نبی کو سورہ قدر سنا کے آؤ، آپ پریشان نہ ہو، وہ 1000 سال عبادت کریں، تمہیں ایک رات دیتے ہیں، ایک رات میں عبادت کر لینا 1000 سال کے برابر تمہیں اجر عطا فرما دیں گے۔ کیا یہ کم ہے؟ کیا یہ کم ہے بابا؟ اللہ نے قرآن، اللہ نبی پاک، اگلی بات اس وجہ سے شب قدر دی، نبی پاک علیہ السلام نے 4 انبیاء بنی اسرائیل کا ذکر کیا، حضرت ایوب کا، حضرت زکریہ کا، اور حضرت حزقیل کا، حضرت یوشع کا۔ ان 4 انبیاء کا ذکر کر کے میرے نبی نے فرمایا یہ لوگ تھے جنہوں نے 80 سال تک آنکھ جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ اور پیغمبر پریشان، اللہ کے نبی ہم وہاں تک نہیں جا سکتے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، یہ غم زدہ نہ ہو، ان کو ہم نے لائے بعد میں، جنت سب سے پہلے دینی ہے، لہذا ان کو ایک رات دیتے ہیں، ایک رات میں عبادت کر لو، تمہیں ان کے برابر کھڑا کر دیں گے۔ یہ بات آ رہی سمجھ میں؟ ایک رات میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ارے ہم نے اس رات کی اہمیت بتایا قرآن نے کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا، سب سے بڑی اہمیت قرآن اس رات میں آیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے تمہیں کیا پتہ شب قدر کسے کہتے ہیں؟ سوال اٹھایا اللہ نے، تمہیں کیا پتہ شب قدر کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا تنزل الملائکہ، یہ وہ رات ہے تنزل الملائکہ جس میں ہم فرشتوں کو زمین پر اتارتے ہیں۔ سوال ہے کیوں اتارتے ہیں؟ امام رازی نے تفسیر کبیر میں جواب دیا، فرشتے اس رات میں زمین پر اس لیے آتے ہیں، جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا، فرشتوں نے اعتراض کیا جی آپ ان کو کیوں بنا رہے ہیں، یہ تو فساد کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اعتراضات کیے تھے۔ جب یہی انسان بننے کے بعد شب قدر میں عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں جو تم نے اعتراض کا جملہ کیا تھا جاؤ معذرت کر کے زمین پہ جا کے اتر کے معذرت کر کے اس جملے کی۔ تنزل الملائکہ والروح، فرشتوں کا ذکر کیا، والروح، اور روح کو بھی اتارتے ہیں، صحیح قول کے مطابق حضرت جبرائیل بھی آتے ہیں۔ نمبر 2 تفسیر، والروح، روح سے مراد اللہ نے ایک فرشتہ ایسا پیدا کیا ہے جو زمین و آسمان کو ایک لقمے میں کھا سکتا ہے، اور اتنا بڑا فرشتہ، اللہ اس کو بھی کہتے تم بھی شب قدر میں زمین پہ جاؤ۔ امت محمدیہ کی لوگوں کی عبادت جا کے دیکھ کر کو۔ والروح، تیسرا قول یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت ایسی پیدا کی ہے، آسمان کے فرشتے بھی اس جماعت کو صرف شب قدر میں دیکھتے ہیں، باقی کسی وقت ان کو بھی نظر نہیں آتی، وہ بھی زمین پہ آتے ہیں۔ اگلا قول اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے والروح، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اسلام کا عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر ہیں، اللہ ان کو بھی زمین پہ اتارتے ہیں۔ تم بھی امت محمدیہ کے لوگوں کی عبادات ذرا دیکھ کے آؤ۔ والروح، ان کو وتنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، ہر خیر کو لے کر آتے ہیں۔ ارے یہ وہ مبارک رات ہے، اسی رات میں اللہ نے فرشتوں کو بنانا، اسی رات میں فرشتوں کو پیدا کیا تھا، اسی رات میں آدم کا مٹیریل جمع کیا تھا، اسی رات میں جنت کے زیور پہنائے گئے تھے، اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ اتنی مبارک رات ہے، اس لیے فرمایا گیا رات کی قدر کرو۔ فرشتے اترتے ہیں، مصافحہ کرتے پھرتے ہیں، جن گھروں کے اندر کتا ہو، جس گھر کے اندر تصویر ہو، جس گھر کے اندر ناپاک لوگ ہوں، پاکی کا خیال نہ کرتے ہوں، فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے۔ جو عبادات کر رہے ہوں، جو مصلی پہ گڑ گڑا رہے ہوں، جو رکوع اور تسبیحات کر رہے ہوں، فرشتہ مصافحہ کر کے جاتا ہے۔ ارے محسوس کیسے ہوگا جس سے فرشتہ مصافحہ کر جائے، اس کی علامت یہ ہے اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور یقین پیدا ہو جائے گا، آنکھوں سے پانی ٹپکنا شروع ہو جائے گا، دل پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ جس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائے سمجھنا فرشتہ مصافحہ کر گیا ہے۔ لہذا ان رات کو اہمیت دیجئے، ان راتوں کی قدر کیجئے، اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔